سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، ماہ شعبان المعظم کا یہ پہلا جمعہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاضری قبول فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں قرآن مجید کے دوسرے پارے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 کا نہایت ہی مختصر سا حصہ اس فقیر گناہ گار نے تلاوت کیا۔ آج کے جمعہ کا موضوع ہے اعمال میں اعتدال۔ باری تعالیٰ جل شانہ عما نوالہ نے ارشاد فرمایا، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا۔ آیت شریفہ کا یہ حصہ جو آسانی کے متعلق ہے۔ دین اسلام میں مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں، مسلمان بچوں، مسلمان جوانوں، مسلمان بوڑھوں، سب کے لیے مختلف عبادات میں، مختلف دینی اعمال میں اللہ تبارک و تعالی نے آسانیاں رکھی ہیں۔ جہاں جہاں گنجائش ہے وہاں ان کو آسانیوں کو اختیار کرنا یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اجازت ہے بالکل کہ وہ آسانی کو اختیار کرے۔ البتہ وہ عبادات جو اللہ کی طرف سے مقرر کر دی گئیں، جن میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، ان کو اسی طرح ادا کرنا ہوگا۔ اس کی مثال فرض نماز کی رکعات ہے، جو 2 ہیں وہ 2 ہی رہیں گی، ان کو 1 نہیں کر سکتے۔ جو 4 ہیں وہ 4 ہی رہیں گی، ان کو 2 نہیں کر سکتے۔ جو 3 ہیں وہ 3 ہی رہیں گی، ان کو 2 نہیں کر سکتے۔ یہ فرض ہے، فرض عبادات۔ فرض عبادات کو جس طرح اللہ اور رسول نے بیان فرما دیا اسی پر عمل لازم ہے، اس پر کوئی کمی کا تصور ہے ہی نہیں، وہ فرض عبادات ہے۔ رمضان المبارک کے روزے فرض، وہ اگر چاند 29 کا ہے تو 29، 30 کا ہے تو 30، اس میں کوئی کمی نہیں کر سکتا۔ رمضان المبارک کے روزے رمضان المبارک ہی میں رکھے جائیں گے، وہ کوئی کسی اور مہینے میں نہیں رکھ سکتا۔ حج کے مہینے میں ادا کیا جائے گا، وہ کسی اور مہینے میں نہیں ہو سکتا۔ حج کی تاریخ مقرر کر دی گئی ہے، وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ زکوٰۃ سال میں 1 بار فرض ہے، اسے آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مثالیں ان اعمال کی ہیں، ان عبادات کی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے مقرر کر دیا ہے کہ وہ فکس ہو گئی ہیں۔ ان میں آپ کو اختیار نہیں دیا گیا، کسی کو بھی نہیں دیا گیا کہ وہ ان کو اپنی مرضی کے مطابق کرے، جب تک کہ ان میں خود اللہ کی طرف سے کوئی سہولت رکھی نہ گئی ہو۔ سہولت رکھی گئی ہے تو پھر اسے اختیار کرنا ہے۔ تو یہ جو فرمایا اللہ نے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اگرچہ یہ رمضان المبارک کے روزوں کے حوالے سے آیت شریفہ کا حصہ ہے، کیونکہ روزے میں بھی ایسا ہے کہ کوئی اتنا بیمار ہے، کوئی اتنا بوڑھا ہے کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، تو اس کو معاف ہے، یہ آسانی ہو گئی۔ یا کوئی مسافر ہے، سفر میں روزہ رکھنے کی قوت نہیں رکھتا، وہ بعد میں روزے پورے کر لے، یہ آسانی ہے۔ تو جہاں آسانی ہے وہاں آپ کو بلا شک
اس آسانی کو لینا ہے. جیسے سفری نماز جو شرعی طور پر سفر کی مقدار میں، سفر کی مسافت میں آپ سفری نماز پڑھتے ہیں تو وہ 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھتے ہیں. اگر سفر 15 دن سے زیادہ کا نہیں یا 15 دن کا نہیں، کم کا ہے، تو آپ پوری نماز نہیں پڑھتے، منع ہے، بلکہ گناہ ہے. وہ اللہ کی رحمت ہے، اس کو اختیار کرنا ہے. اس کو آسانی کہتے ہیں کہ جہاں خود دیتی شریعت نے آسانی، جہاں خود رکھ دی اس کو آسانی سمجھ کے کر لو. کوئی یہاں سے اتنی دور نکل جائے کہ جہاں سفر کی مسافت کا اطلاق ہو جاتا ہے، تو اگر 15 دن سے کم ہے تو اسے قصر نماز کرنی ہے، 2 رکعت پڑھنی ہے. یہ مثالیں ہیں. تو یہ جو میں نے آج کا موضوع لیا ہے، کیونکہ موضوعات میں کوشش کی جاتی ہے کہ دینی معلومات حاصل ہوں، دینی تعلیم حاصل ہو، عبادات کے حوالے سے، فرائض کے حوالے سے، نوافل کے حوالے سے، معاشرتی مسائل کے حوالے سے، گھریلو مسائل کے حوالے سے علم میں اضافہ ہو. اس لیے ایسا موضوع اختیار کیا جاتا ہے. اس سے آپ کو استفادہ کرنا چاہیے، فائدہ حاصل کرنا چاہیے. یہ جو میں نے عرض کیا اور مثالیں دیں کہ ذہن میں جو بات رکھنی وہ یہ ہے کہ جو عبادات فرض ہو گئی ہیں ان میں کوئی کمی کا اختیار نہیں ہے، ورنہ تو کھیل ہو جائے گا، اپنی اپنی مرضی سے لوگ کرتے رہیں گے. تو فرض عبادات تو ویسی ہی رہیں گی جیسی کہ شریعت نے بنا دی، مقرر کر دی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح فرض عبادات کیں اسی طرح آپ کو بھی کرنا ہے. جب ان پر معاف نہیں تھی تو آپ کو بھی معاف نہیں ہے. تو یہ بات اپنی ذہن میں رکھنی ہے کہ فرض میں کمی نہیں ہے، بیشی بھی نہیں ہے، جتنی ہے اتنی ہے، وہی کرنا ہے. نمازیں 5 ہیں دن میں فرض، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اس کو کوئی 6 نہیں کر سکتا فرض کو، وہ 5 ہی رہیں گی، یعنی کہ فکس ہو گئی بس، ان کو کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا. لیکن جہاں نفلی عبادات کا سوال آتا ہے، نفل عبادت وہ ہوتی ہے جس میں بندے کو اختیار دیا گیا ہے کہ بندہ اپنی سہولت کے مطابق نفل اختیار کرے کہ جس کو وہ نبھا سکے، یعنی جس پر آج اور کل اور آئندہ عمل کر سکے. کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ شوق میں نفلی عبادات پر اتنا کمر بستہ ہو جاتے ہیں یا اتنی پابندی کے ساتھ عمل کرتے ہیں کہ کچھ دن کر کے پھر چھوڑ دیتے ہیں. یہ طریقہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. حدیث پاک موجود ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے صحیح بخاری شریف میں اور صحیح مسلم شریف میں ایک حدیث موجود ہے، مختصر ہے مگر اس میں بالکل واضح ہے. وہ یہ کہتی ہیں حضرت ام المومنین، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ کو
محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ ہو اگرچہ تھوڑا ہو. واضح ہو گئی بات؟ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے، یعنی نفلی بات ہو رہی نا، فرائض تو ہم نے کہا کہ وہ تو کم ہو نہیں سکتی، نفلی عبادات تو بہت سی ہیں، اعمال میں، عبادات میں، مستحبات میں نوافل کا درجہ ہے اپنا اور اس کا ثواب بھی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہو کہ نفل میں کوئی ثواب نہیں ہے، بیکار ہے. نہیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. بیکار ہوتا تو اللہ کے رسول اختیار کیوں فرماتے یا اس کی تاکید کیوں فرماتے؟ یاد رکھنے کی بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل صادر ہو وہ عبث یا بیکار یا لغو یا فضول ہو ہی نہیں سکتا. اس میں حکمت ہوگی. بندوں کو، امتیوں کو اختیار کرنا ہوگا، چاہے اس کی حکمت سمجھنا ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ یہ کہو کہ نہیں میرے عقل میں نہیں آ رہی اس لیے میں اس کو نہیں کر رہا. یہ منع ہے. اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے عقل کا استعمال نہیں ہے، حکم کا استعمال ہے. حکم ماننا ہے. مسلمان کے لیے یہ ہے. دنیاوی معاملات میں عقل کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن قرآن و حدیث کے احکام میں اگر آپ کو سمجھ نہ بھی آ رہی ہو تو آپ کو ماننا ہوگا. یہ جواز ہے ہی نہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آیا اس لیے میں نہیں کروں گا. غلط. ہر چیز ہمارے سمجھ میں نہیں آ سکتی. کیا فرمائے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل پسندیدہ ہے جو ہمیشہ ہو اگرچہ تھوڑا ہو. اب اس کا ایک معنی آپ یہ بھی لے سکتے ہو سمجھنے کے لیے کہ کسی نے 2 رکعت نفل مقرر کی روزانہ پڑھنے کے لیے کہ میں روزانہ 2 رکعت نفل پڑھا کروں گا اللہ کے لیے ثواب کی نیت سے. اب وہ 2 رکعت پڑھے تو پڑھتا رہے، ہے تو تھوڑی، صرف 2 ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ 100 رکعت پڑھتا ہے اور پھر چھوڑ دیتا ہے تو وہ درست نہیں. جو عمل کر رہے ہو اس کو اپنی طاقت کے مطابق چوز کرو. قرآن اور حدیث سے یہ اشارہ مل رہا ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. جو قرآن میں فرمایا اللہ نے کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، دشواری نہیں چاہتا. دین کو مشکل اور دین کو سخت بنا کر پیش مت کرو. جہاں گنجائش ہے وہاں گنجائش رکھو. جہاں خود اللہ رسول نے تمہیں گنجائش دی ہے، رخصت دی ہے. دیکھیے شرعی اصطلاحات میں 2 اصطلاحات ہیں، ایک عزیمت، ایک رخصت. جہاں عزیمت ہے، عزیمت کا معنی اعلیٰ درجے، فضیلت، وہاں فضیلت ہے. اور جہاں رخصت ہے یعنی کہ ریلیکسیشن ہے، آپ کو سہولت دی گئی ہے، آسانی کی گئی ہے، تو وہ آسانی لے لو. یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے رسول سے صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ سفر کی جو نماز ہوتی ہے جو 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھنے کا حکم ہے، تو اگر میرے اندر طاقت موجود ہے، میں تو مضبوط ہوں، جوان ہوں، تو کیا میں پوری پڑھوں؟ فرمایا نو، نہیں پڑھو، اجازت نہیں دی. یہ نہیں فرمایا ہاں بھائی جس کی مرضی ہے پوری پڑھ سکتا ہے تو پوری پڑھے، جو نہیں کر سکتا تو آدھی کر لے، ایسا نہیں فرمایا. فرمایا نہیں، جو حکم دیا گیا اسی پہ عمل کرو. اگرچہ تم پوری پڑھ سکتے ہو مگر پوری مت پڑھو. فرمایا یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے رحمت نازل کی گئی ہے. یہ جو نماز کو کم کیا گیا ہے سفر میں، جس کو ہم کہتے ہیں قصر، سفری نماز، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے. فرمایا قبول کرو. اپنے آپ کو
ٹارزن بنا کے پیش مت کرو. تم تو عاجز ہو, تمہاری سہولت کے لیے تو رکھا گیا ہے. اللہ تعالیٰ مہربان ہے بندوں پر, رحیم ہے, رحمان ہے, اس لیے اس نے فرض نمازوں میں سفر میں یہ کمی کی ہے, یا فرض روزوں میں بھی سہولت رکھی ہے کہ سفر میں نہیں رکھ سکتے تو مت رکھو, بعد میں پورا کر لو. کوئی بیمار ہے یا شیخ فانی, شیخ فانی کہا جاتا ہے اس شخص کو جس کی عمر ابھی ایسی ہو کہ جو آخری عمر کہلاتی ہے, وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کو معاف ہے, مت رکھے, فدیہ ادا کرے. یوں ہے. تو یہ سب مثالیں سمجھانے کے لیے. تو جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اعمال میں اعتدال. کبھی کبھی کوئی ایسا کرتا ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں جتنا زیادہ عمل کروں گا تو بس میرا کام ایسا بن جائے گا, ہے نا, چٹکی بجاتے ہو جائے گا. تو ایسی کوئی گارنٹی اللہ کی نہیں دی. عبادت تو اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے, مشروط نہیں کہ میں آج اتنے نوافل پڑھوں گا تو پھر میرا کام تو بھی ایسا ہو جانا چاہیے, اس پہ تو کوئی دیر لگنی ہی نہیں چاہیے, ہے نا. تو یہ ایسی کوئی گارنٹی نہیں ہے اللہ کے پاس, نہ ایسی کوئی رکھی ہوئی ہے. میرے خاندان کے بزرگ گزرے ہیں آج سے 86 سال پہلے, بہت بڑے عظیم صوفی ولی اللہ, جن کا کلام ہے بہت سارا, تعلیمات ہے بہت ساری جو ہمارے ہاں اہل حلقہ کو دی جاتی ہیں. اس میں انہوں نے فرمایا ایک جگہ اپنے شعر میں, بے سود وہ عبادت جس میں کہ آرزو ہے. بے سود وہ عبادت جو کسی آرزو سے کی جائے. عبادت اللہ کے لیے کی جائے, اللہ کی عبادت اللہ کی رضا کے لیے. وہ اللہ کا معاملہ ہے کہ آپ کی عبادت سے اللہ آپ پر کیا کرم فرما دے. آپ کی عبادت کو لے کر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیا آسانی کر دے اور اس کا کیا نور آپ کو عطا فرما دے, یہ اللہ پر ہے. آپ تو جو عبادت کرو وہ اللہ کے لیے کرو. بے سود وہ عبادت جس میں کہ آرزو ہے, بے نور دل وہی جو مائل بجستجو ہے. عبادت اللہ کی ہے, اللہ کے لیے کرو. اللہ اگر چاہے تو تمہاری 2 رکعت کی نفل پر تم کو اپنا مقرب بنا لے, اور اللہ اگر نہ چاہے تو تمہاری 100 رکعت کی نفل کو بھی واپس لوٹا دے. اللہ پر ہے, اللہ پابند تھوڑی ہے. خلوص کے ساتھ, نیک نیتی کے ساتھ, خشوع و خضوع کے ساتھ جو 2 رکعت تم پڑھ رہے ہو وہ بھی اللہ کے پاس بہت بڑا درجہ رکھتی ہے. یہ ہے بات. دیکھیے تاریخ میں ایسے واقعات موجود ہیں کہ باری تعالیٰ نے بہت تھوڑے تھوڑے عمل پر کسی کو کیا کیا مراتب عطا فرمائے. آپ نے سنا ہوگا سفر معراج کا واقعہ. ابھی معراج کی شب گزری ہے نا, یہاں اجتماع ہوا عظیم الشان, 2 گھنٹے تک بیان جاری رہا. تو سفر معراج کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑے محبوب صحابی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فرمایا کہ اے بلال, تم اپنا وہ عمل مجھے بتاؤ جس کی وجہ سے میں نے یہ دیکھا ہے سفر معراج میں کہ تم جنت میں میرے آگے آگے چل رہے تھے, تمہارے قدموں کی چاپس میں نے سنی, تم کو میں نے جنت میں دیکھا. جب اللہ نے مجھے جنت کا مشاہدہ کرایا تو اے بلال تم میرے آگے آگے جا رہے تھے, کیسے کون سا عمل کرتے ہو؟ تو حضرت بلال نے عاجزی سے یہ جواب دیا, یا رسول اللہ میرا کیا عمل ہوگا, میں کیا عرض کروں. یعنی یہ بڑا چڑھا کے نہیں پیش کیا کہ ہاں اچھا
میں تو یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. نہیں. عرض کیا یا رسول اللہ میں صرف یہ کرتا ہوں کہ جب میں وضو کرتا ہوں تو وضو کرنے کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو ادا کر لیتا ہوں. حضور نے فرمایا یہی ہوگا, اسی کو اللہ نے قبول کر لیا ہوگا. حدیث پاک موجود ہے. تو کیا کہا انہوں نے؟ بھائی تحیۃ الوضو کوئی فرض تو نہیں ہے نا کہ کوئی نہ پڑھے تو گناہ ہو جائے. نہیں, نفلی ہے, استحبابی ہے, مستحب عمل ہے. وضو کرنے کے بعد تحیۃ الوضو کر لینا. یہ اسی طرح جیسے کسی مسجد میں داخل ہو تو تحیۃ المسجد 2 رکعت ادا کر لو. تو یہ سب مستحبات میں ہے, مستحب اعمال ہیں. اس کے نہ کرنے پر گناہ نہیں ہوتا, لیکن کرنے پر ثواب ہو جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے مقبول ہو جائے تو بیڑا پار بھی ہو جائے. تو بلال حبشی سے جب حضور نے پوچھا کہ اے بلال آپ کا عمل کون سا ہے, کہ میں نے دیکھا جنت میں آپ میرے آگے آگے جا رہے تھے بھائی. تو فرمایا, عرض کیا یا رسول اللہ اور تو کوئی ایسا عمل مجھے یاد نہیں ہے, باقی تو سب میں وہی کرتا ہوں جیسے سب کرتے ہیں. میں ایسا کرتا ہوں کہ 2 رکعت تحیۃ الوضو ادا کر لیتا ہوں وضو کرنے کے بعد. تو یہ دیکھیں مثال ہے کہ باری تعالیٰ اگر قبول کرنے پر آئے تو 2 رکعت کوئی ایسا بنا دے کہ بس جنت کا سامان ہو جائے, نہیں تو 100 رکعت بھی کچھ نہیں. چنانچہ جب نفلی اعمال کی بات چل رہی ہے اور اس میں آسانی کی بات چل رہی ہے کہ اعتدال کرو, کیونکہ تمہارے اعمال کو غیر مسلم بھی دیکھتے ہیں, اور اگر تم کسی غیر مسلم کے سامنے دین کو اتنا مشکل بنا کر پیش کرو گے تو کہے گا بھائی میں تو اسلام قبول کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا, تو اتنا مشکل دین ہے, اتنا مشقت والا ہے, اتنا سخت ہے, میں تو نہیں کر سکتا. یہ تو بزرگان دین نے بھی اپنے اپنے اہل حلقہ کو, مریدین کو بھی, آپ دیکھیں بڑے بڑے صوفیاء اولیاء اللہ گزرے ہیں, عالم بھی تھے, فاضل بھی تھے, کامل بھی تھے, ولی بھی تھے. انہوں نے اپنے اپنے مریدین کو نفلی عبادات میں اس طریقے سے منزل سلوک پر چلایا ہے کہ کام بھی ہو جائے بات بھی ہو جائے, یہ بھی نہ ہو کہ بھاگ جائے بندہ. یعنی شروع سے اتنا اسٹرکٹ کر دو کہ بندہ گھبرا جائے, نہیں. چنانچہ یہ جو میں نے ابھی آیت شریفہ کا حصہ پڑھا, یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے, سختی نہیں چاہتا. یہی حکم اور یہی پیغام حدیث میں بھی موجود ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے, ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان الدین یسر, بے شک دین آسان ہے, بے شک دین آسان ہے. دین کو سیکھو, کسی عالم کے پاس بیٹھو سیکھنے کے لیے. قرآن بھی پڑھنا چاہو تو کسی ایسے کے پاس بیٹھو جس کو قرآن پر عبور ہے, قرآن کے ترجمے پر, قرآن کی آیات پر, قرآن کے علوم پر عبور رکھتا ہے. اس کے سامنے 2 زانوں بیٹھ جاؤ اور اس سے سیکھو. اگر آپ صرف یہ سمجھو گے کہ میں تو قرآن پڑھنا جانتا ہوں, مجھے تو قرآن بچپن میں پڑھا دیا تھا میرے ماں باپ نے, اور ترجمہ جو ہے وہ اردو میں ہوگا وہ بھی میں پڑھ لوں گا, تو ایسا نہیں ہوتا. قرآن کو سمجھنا ہوتا ہے. قرآنی آیات ہیں, صحابہ نے فرمایا ان کا ظاہر بھی ہے اور ان کا باطن بھی ہے. ہر بندہ ہر چیز سمجھ نہیں سکتا کہ اپنے دماغ سے کام کرے, بس میری مرضی والی بات کرے, ایسا نہیں. تو کیا فرمایا حضور نے, ان الدین یسر, بے شک دین آسان ہے. ولن یشاد الدین احد الا غلبہ, فرمایا کہ کوئی دین کو سخت نہیں بنائے گا مگر دین اس پر غالب آ جائے گا. یعنی اگر تم دین کو سخت بناؤ گے نا اپنے اوپر تو دین سخت ہو جائے گا تمہارے اوپر, پھر تم تھک جاؤ گے, ہو سکتا ہے تم پلٹ جاؤ. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ تم چھوڑ ہی دو, ارے بھائی میں تو نہیں کر سکتا, مجھے تو ایسا دین
سمجھ میں نہیں آ رہا، تو ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو، خدا نخواستہ۔ اس لیے فرمایا کہ کوئی شخص دین کو سخت نہیں بنا سکتا مگر دین اس پر غالب آ جائے گا، وہ دین پر غالب نہیں آ سکتا۔ پھر فرمایا فسددوا وقاربوا وابشروا واستعینوا بالغدوۃ والروحۃ، فرمایا لہذا ٹھیک رہو، خوشخبریاں دو، اور صبح و شام رات کی نمازوں سے مدد لو، صبح و شام کی نمازوں سے مدد حاصل کرو۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ نوافل سے پہلے فرائض کی طرف توجہ کرو۔ جو فرائض ہی ادا نہ کرے اور وہ نفلی عبادات کی طرف بھاگے، یہ تو بیوقوفی والی بات ہے۔ نفلی میں تو ادا نہ کرنے میں گناہ ہی نہیں ہے، ثواب تو ہے، مگر نہ کرنے میں تو پکڑ نہیں ہے نا۔ نفل میں تم نے نہیں پڑھی نفل تو کوئی گناہ نہیں ہوگا اس پر، پڑھو گے تو ثواب ہو جائے گا۔ لیکن فرض کا تو حکم ایسا ہے کہ نہ پڑھو گے تو گناہ ہو جائے گا، گناہ کبیرہ ہے۔ تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، فرائض کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، اور ایسے اعمال جن کا حکم نفلی عبادات کا ہے، مستحب عبادات کا ہے، ان کی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں، وہ سب کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ پوچھو تو کہتے ہیں یہ ہے نا نفل، یہ ہے نا شریعہ میں۔ بھائی شریعہ میں تو پہلے فرض ہے پھر نفل ہے، سنت ہے پھر نفل ہے، تو پہلے تم فرض تو پورا کرو، تم فرض پر تو قائم ہو جاؤ، پھر آگے چلو بات کو۔ چنانچہ حدیث شریفہ سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ میانہ روی، اعتدال، ماڈریشن، نہ ایک دم چھوڑ دو، نہ ایک دم اتنا سختی اختیار کرو کہ خود بھی تھک جاؤ اور سامنے والے کو بھی تم یہ باور کراؤ کہ دیکھو دین تو اتنا سخت ہے، تو کہے گا اچھا اتنا سخت دین ہے، تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہو سکتا ہے۔ دیکھیے حدیث پاک میں حضور نے فرمایا صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنوب۔ حدیث شریفہ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ عمران بن حسین ایک صحابی تھے اور یہ بیمار تھے، ان کو سخت بواسیر کا مرض تھا، اور وہ نماز پڑھنے میں بہت مشکل سے ان کو نماز ادا کی جاتی تھی۔ تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ رسول اللہ میری حالت تو ایسی ہے، مجھے تو ایک بڑا شدید مرض ہے، تو میں کیا کروں، کھڑا ہو کر پڑھوں تو کھڑے ہو کر ہی پڑھنا ہے کیا ضروری، یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا صلی قائما، فرمایا نماز کھڑے ہو کر پڑھو، ٹھیک ہے، اگر طاقت نہ رکھو تو بیٹھ کر پڑھو، اور اگر طاقت نہ رکھو تو کروٹ پر پڑھو۔ یعنی چونکہ وہ فرض نماز ہے تو بھائی فرض نماز کو تو ادا کرنا ہی ہے جب تک کہ تمہیں ہوش ہے، جب تک کہ تمہاری سانسیں چل رہی ہیں، جب تک کہ تمہارے دم میں دم ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ فرض نماز وہ تو پڑھنا ہے، صرف اتنا ہے کہ دین آسان ہے، اول تو کھڑے ہو کر پڑھنا ہے فرض نماز، قیام پر جو قدرت رکھتا ہے بیٹھ کر نماز نہیں ہوگی اس کی، لیکن اگر کوئی کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو پھر بیٹھ کر پڑھ لے، اور بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو پھر لیٹ کر پڑھ لے۔ یہ ہے آسانی دین میں۔ چنانچہ جہاں آسانی ہے وہاں آسانی کو اختیار کرنا ہے، اور جہاں فرائض ہیں جن میں کوئی کمی بیشی کا اختیار نہیں ہے ان کو اسی طرح رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آج کا موضوع پہ جو بات ہوئی ہے اس کو یاد رکھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔